ابھی کچھ منٹ پہلے یہاں آپ کے سامنے جزئی ابداعیہ کی بات ہوئی اور کہا گیا کہ جزئی ابداعیہ وہ معجزاتی لطیف جسم ہے جو کن فیکون کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے قرآن مقدس میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ مقام کن وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالی ہر چیز کو وجود دیتا ہے، ہر چیز کو ہستی سے نیستی سے پیدا کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو نیستی سے ہستی میں لاتا ہے، اور وہ اس مقام پر جو کچھ چاہتا ہے اس کو عمل میں لاتا ہے۔ اگر مانا جائے کہ خدا کا فعل ہے، ایکشن ہے، تو اس کے فعل کا مقام کن کا مقام ہے، اور وہ کن جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے جسم لطیف پر واقع ہوتا ہے، وہی جسم لطیف اس قابل ہے کہ خدا کے منشا کے مطابق لاتعداد ظہورات میں بدل جاتا ہے، یعنی اللہ جیسا چاہتا ہے جسم لطیف اسی صورت کو اختیار کرتا ہے، جسم لطیف ایسا ہے۔ اور جزئی ابداعیہ کا مطلب ہے کہ وہ جسم جس پر ابداع کا کام واقع ہوتا ہے، جس پر کن کا امر واقع ہوتا ہے، اور کن ایک ایسا باری امر ہے کہ اس کو کوئی شے برداشت نہیں کر سکتی ہے مگر جزئی ابداعیہ ہے، جو اللہ تعالی کے اس انتہائی گران یعنی سنگین یا باری امر کو قبول کرتا ہے، اور اس کن کے منشا کے مطابق وہ ایک صورت اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ جزئی ابداعیہ کو قرآن اور دینی فلسفے نے بہت سے نام دیے ہیں۔ ان بہت سے ناموں میں سے ایک نام ملک خدا ہے، یعنی خدا کی سلطنت، خدا کی شاہنشاہیت۔ کیا؟ خدا کی شاہنشاہیت۔ تو خدا کی شاہنشاہیت کہاں ہے؟ آپ کہیں گے آسمان میں، زمین میں، ہر جگہ پر، ٹھیک ہے، لیکن خدا کی شاہنشاہیت کا کوئی خاص مقام ہونا چاہیے، کوئی مرکز ہونا چاہیے، کوئی اصل جگہ ہونی چاہیے، اور وہ مرکز یا کی خاص اور اعلیٰ مقام جو ہے وہ جزئی ابداعیہ ہے۔ اسی نے یہ صلاحیت ہے کہ خدا اسے جیسا چاہے ویسا ہو جائے، یہ جزئی ابداعیہ ہے، اور وہ توحید کا مقام ہے، وحدانیت کا مرکز ہے۔ اس خط کے اخیر میں یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح سب انسان عقلی طور پر عقلی کل میں جمع ہیں، ایک ہیں، یعنی انسان اپنی جزوی عقول میں منتشر ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن عقل کلی میں سب ایک ہی مقام پر جمع ہیں۔ یہ تو عقل کے اعتبار سے بات ہوئی۔ اسی طرح نفس کلی میں سارے انسان روحانی طور پر جمع ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں ہو گئی کہ عقلی طور پر بھی سب انسان ایک مقام پر جمع ہیں اور روحانی طور پر بھی ان کے جمع ہونے کا ایک خاص مقام ہے، تو اب رہی بات جسمانی طور پر جمع ہو جانے کا،
تو جسمانی طور پر بھی سب انسان ایک مقام پر جمع ہیں، اور وہ جسمانی مقام جس میں سب انسان ایک ہیں جسئی ابداعیہ ہے، یعنی وہ جسم جو کن فیکون کا کام کرتا ہے، یا کہ کن فیکون کے امر کو قبول کرتا ہے، وہ جسم ایسا جسم ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہے، کامن ہے، جس میں سب انسان ایک ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان عقل کلی میں عقلی طور پر جمع ہے اور نفس کلی میں روحانی طور پر ایک ہے، اسی طرح وہ سب انسان جسئی ابداعیہ میں جسمانی طور پر ایک ہے۔ تو جب قانون ایک ہونے کا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ عقل کلی، نفس کلی اور جسم کلی یا کہ جسئی ابداعیہ بھی ایک ہو؟ یہ سوال جواب ہے کہ ہاں، اس کے لیے بھی جسئی ابداعیہ ہی ایک ایسا جسم ہے جس میں کہ عقل کلی، نفس کلی اور خود جسم ایک ہے۔ اس کا ظاہری نمونہ امام اقدس اطہر کی مبارک شخصیت ہے۔ ایک اسماعیلی امام کی شخصیت پر اچھی طرح سے سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، یعنی اس مسئلے کو کہ جہاں امام کا جسم مبارک ہے وہاں تینوں چیزوں کا سنگم ہے، کیا؟ عقل کلی، نفس کلی اور جسئی ابداعیہ۔ تو کائنات و موجودات میں جو سب سے بڑی تین چیزیں ہیں خدا کی بادشاہی میں، خدا کی شاہنشاہیت میں جو تین عظیم چیزیں ہیں وہ یہی ہیں، ایک تو ہے عقل کلی، دوسری شے ہے نفس کلی، اور تیسری چیز ہے جسئی ابداعیہ، یعنی امام کا مائزانہ بدن۔ تو یہ تینوں عظیم اور معجزاتی چیزیں امام کی ذات میں ایک ہیں۔ جب امام کی ذات میں عقل کا مرکز، روح کا مرکز اور جسم کا مرکز ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام میں کائنات اور موجودات کی ہر چیز ایک ہے، اور اسی معنی میں فرمایا گیا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ہر لطیف چیز کو امام کی ذاتی اقدس و اطہر میں یکجا کر دیا ہے۔ تو یہی حقیقت دوسری طرف سے مونو ریئلزم کا ایک نمونہ ہے۔ جب فرمایا گیا کہ ہر چیز امام کی ذات میں محدود ہے، ہر چیز امام کی ذات میں سموئی ہوئی ہے، تو اس لفظ سے کوئی چیز باہر نہیں رہی۔ ہر چیز، جب خدا نے فرمایا ہر چیز، تو ساری چیزیں اور سب چیزیں، اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ بعض چیزیں اچھی ہیں اور بعض چیزیں بری ہیں، تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ اچھی چیزوں کے علاوہ بری چیزیں بھی امام کی ذات میں یکجا ہو جائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے لیے یہ پوچھا جائے گا کہ اچھا، بری چیزیں جو آج اس دنیا میں بری ہیں، تو کیا یہ اپنی اصل میں، اوریجن میں، ازل میں بھی بری تھی، یا یہ کہ یہ چیزیں دنیا میں آ کر بری ہو گئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مثال بھی پیش کی جائے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اور قرآن نے اس آسمان سے برسنے والی بارش کو ماءً طہورا کہا، یعنی پاک پانی، لیکن یہ پانی یعنی یہ بارش
جب زمین کی سطح کو چھوتی ہے تو زمین کی بناوٹ اور جگہ کے لحاظ سے اور پاک و ناپاک کے اعتبار سے پانی کی مختلف شکلیں اور مختلف رنگ ہوتے ہیں، ورنہ جہاں پانی آسمان میں ہے یا فضا میں ہے یا بادلوں میں ہے تو اس میں کسی پانی کے آلودہ یا گندا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو چیزیں امام کی ذات میں ہیں وہ دو حصوں میں یعنی خیر اور شر میں تقسیم کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ تو یک رنگی میں ہیں، اور وہاں تو وہی تصور ہے جو تمام چیزوں کے متعلق ازلی تصور پایا جاتا ہے، یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ابلیس شروع ہی سے ابلیس ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ بری چیزوں کی جب ہم مثال لینا چاہتے ہیں تو چلو اس میں ہم ابلیس کی مثال لیں۔ جب ہم ابلیس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہ شروع میں ایک فرشتہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح جتنی روحیں امام کی ذات میں ہیں تو وہاں ازل کے طور پر ہیں، مقامی ازل کے طور پر ہیں، اس لیے وہ تمام چیزیں صاف و شفاف و لطیف ہیں۔ اگر مانا جائے کہ کافر کی بھی کوئی روح وہاں پر موجود ہے تو وہ روح وہاں کافر کیسے ہو سکتی ہے؟ جس طرح ہم نے آسمان سے برسنے والی بارش کی ایک عمدہ اور صاف ستھری مثال پیش کی، چلیے دوسری مثال ہم پیش کرتے ہیں کہ جب ہم بہت ساری چیزوں کو یا مختلف دھات کے ٹکڑوں کو یا لوہے کے ٹکڑوں کو یا مختلف قسم کی لکڑیوں کو آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ آگ کچھ دیر کے بعد ان تمام چیزوں کو اپنا ہم رنگ اور ہم جنس بنا لیتی ہے۔ جلنے والی آگ میں جو بھی ایندھن ہے وہ گندا کب ہے، وہ ناصاف کب ہے، کیونکہ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ ہر چیز کو جلا کر آگ ہی بنا لیتی ہے۔ اس قسم کی اور بھی مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم شہد کی مکھی کی ایک مثال پیش کریں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ مختلف قسم کے پھولوں سے اور پھلوں سے شہد کو بنا لیتی ہیں، اور جب شہد بن جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ ایک ہی ہوتا ہے اور رنگ بھی ایک ہی ہوتا ہے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں پھولوں کو یا پھلوں کو تو ان پھولوں میں کوئی پھول کڑوا بھی ہو سکتا ہے، کوئی پھول ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں شیرینی نہ ہو، اور اسی طرح پھل بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ پر جب یہ سب پھول اور یہ سب پھل شہد کی مکھیوں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں یک رنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ شہد کی مکھیوں کا جو باطن یا جو پیٹ ہے وہ ایک ایسا کارخانہ ہے کہ قدرت نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہاں پر تمام چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، یعنی تمام اشیاء یک رنگ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی حقیر سی مخلوق تھی جو شہد کی مکھی ہے، اس میں یہ قوت ہے، یہ صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، دودھ والے جانوروں کو، مثلا ہم گائے کو دیکھتے ہیں، وہ گھاس چرتی ہے کسی چراگاہ میں یا کسی باغ میں۔ جب ہم ان گھاس کو دیکھتے ہیں تو تمام
گھاس کے مزے اور رنگ ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے، اور جب گائے ان مختلف گھاسوں کو کھا لیتی ہے تو اور پھر ان کی جگالی کر کے وہ اپنے لیے دوسری غذا بنا لیتی ہے، تو اس میں سے دودھ بنتا ہے، مگر دودھ میں ہم یہ تمیز نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سی گھاس کا دودھ کون سا ہے اور دودھ کے درمیان کیا فرق ہے یا کیا رنگ ہے، لیکن اس میں تو یک رنگی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے اور ایک ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ وحدانیت کی مثال ہے، اور اس لیے امام مبین کی ذات میں جو بھی روحیں ہیں وہ مونوریلزم کے انداز میں ہیں کہ وہاں یک حقیقت ہے اور ساری چیزیں وہاں پر ایک ہو جاتی ہیں۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنا تضاد ہے، کتنا اختلاف ہے، اور ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کتنا فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو عالمی اختلاف ہے اور عالمی تضاد ہے۔ جب ہم خدا کی بادشاہی میں ایک عالمی تضاد کو یا ایک عالمی اختلاف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں باور کرنا چاہیے کہ اسی طرح کا ایک دوسرا عالم ہے جو وہ عالمی وحدت ہے، وہ یونیٹی کی دنیا ہے، وہ وحدانیت کی دنیا ہے، تو اس میں یک رنگی پائی جاتی ہے اور کوئی فرق و تفاوت نہیں پایا جاتا۔ جیسے قرآن نے کہا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، خلق کے درجے ہیں اور خلق کا ایک اعلیٰ درجہ بھی ہے، اس کو خلق رحمان کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح مساوات کی اصطلاح ہے کہ کسی حکومت کے مساوات، کسی قانون کے مساوات، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ مساواتی محمدیہ، اسی طرح ہمیں کیوں نہیں ماننا چاہیے کہ مساوات رحمانیہ بھی ہے، یعنی مساوات کے معنی برابری۔ ہمیں دونوں باتوں کو تسلیم کر لینی چاہیے، ایک یہ کہ مساوات نہیں ہے وہ یہ دنیا ہے، ایک یہ کہ مساوات ہے وہ عالمی وحدت ہے۔ تو اسی کو کہا گیا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے رسول آپ کو مساواتی رحمانی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو روحوں کا ایک مقام ہے، وہاں پر یک رنگی ہے۔ اس یک رنگی کو چاہے ہم عقل کلی میں دیکھیں، چاہے روحوں کے اعتبار سے نفس کلی میں دیکھیں، چاہے جسم کے لحاظ سے ہم جزئی ابداعیہ میں دیکھیں۔ اب میں یہ بات بتاؤں گا جو بہت بڑی بات ہے۔ جب کوئی خوش نصیب مومن اپنی روح کی شناخت کرتا ہے اور اپنی روح کو دیکھتا ہے اور مختلف طریقوں سے روح کو دیکھتا ہے، میڈیٹیشن میں بھی دیکھتا ہے، یعنی آنکھوں کو باندھ کے اپنے باطن میں خواب میں بھی دیکھتا ہے، خیال میں بھی دیکھتا ہے اور ظاہر میں بھی دیکھتا ہے۔ لیکن آپ کو میں عرض کروں کہ ان تمام مشاہدات میں سب سے بڑا مشاہدہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا مشاہدہ یہ ہے جو ظاہری آنکھ سے دیکھے، ظاہری آنکھ سے دیکھے۔ لیکن صرف ظاہری آنکھ سے نہیں، اس وقت ظاہری آنکھ اور باطنی آنکھ ایک ہو جاتی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ان تذکروں میں آپ کو بتایا تھا کبھی کہ ظاہری حواس اور باطنی حواس کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ کبھی اٹھ جاتا ہے۔ دنیا میں یہ قصہ مشہور ہے کہ اسکندر ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو کسی قوم
پر حملے سے روکنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی، قرآن میں اس کا اثر۔ لیکن آج سائنس کی فراوانی کے اس زمانے میں دیکھا گیا تو کہیں ایسی دیوار جو لوہے کی سلوں سے بنی ہوئی ہو اور جس پر تانبا ڈال کے جوڑا ہو، ایسی دیوار کہیں نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک روحانی واقعہ ہے۔ سد سکندر ہر انسان کے اندر ہے۔ سد سکندر اس حجاب کا نام ہے جو ظاہر اور باطن کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اگر سد سکندر جو انسان کی اس ہستی کے اندر ہے اس کو اٹھایا جائے تو ظاہر اور باطن کے درمیان کوئی فرق تمیز باقی نہیں رہے گا، یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ اور ہاں، جس طرح قرآن میں یہ کہا گیا ہے قصہ اسکندر میں یا قصہ یاجوج و ماجوج میں کہ سد سکندر یعنی اسکندر کی دیوار کھڑی کر دی گئی، لیکن کہا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو چاٹ لیں گے اور پھر اس کو نیست و نابود کر کے دنیا پر حملہ آور ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ قرآن میں جو اجتماعی طور پر قصہ پایا جاتا ہے، یعنی قرآن میں جو قصہ سب انسانوں سے متعلق ہے وہ قصہ انفرادی صورت میں بھی پایا جاتا ہے۔ اشارہ ہے کہ اگر ایک انسان کامیابی کے ساتھ روحانیت کی منزلوں سے آگے گزرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس پر قیامت برپا ہو جاتی ہے اور اسرافیل سور پھونکتا ہے، تو اس وقت یاجوج و ماجوج جو روحوں کا نام ہے، کوڈ ورڈ ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ آ جانے کے بعد انسان کی ذات کے اندر جو ظاہر و باطن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی اس کو وہ روحیں چاٹ لیتی ہیں۔ چاٹ لینے کے ساتھ ساتھ انسان کے حواس ظاہر اور حواس باطن ایک ہو جاتے ہیں، یعنی اس وقت ظاہری آنکھ اور باطنی آنکھ ایک ہو جاتی ہے، ظاہری کان اور باطنی کان ایک ہو جاتے ہیں، اور ظاہری ناک اور باطنی ناک ایک ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح دیگر قوتیں اس کی ظاہری جو باطنی الگ تھی اس سے پہلے وہ ایک ہو جاتی ہیں۔ لہذا اسی کان سے ہی وہ روحانیوں کی آواز سننے لگتا ہے، یہاں تک کہ سور اسرافیل جو ایک روحانی چیز تھی اب اس پردے کے ہٹ جانے سے وہ اسی کان سے اور انہی دونوں کانوں سے سور اسرافیل کی آواز سنتا ہے، وہ روحانی چیزوں کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہ جنت کی خوشبوؤں کو، اور حالانکہ وہ یعنی لطیف چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں، اسی ناک سے سن سکتا ہے۔ تو پھر اس وقت کوئی تمیز باقی نہیں رہتا کیونکہ ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ انسان جیسے جیسے بلندی کی طرف جاتا ہے ویسے ویسے وہ توحید اور یونٹی کی طرف، یکرنگی اور وحدت کی طرف جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ نیچے کی طرف آتا ہے اس دنیا کی طرف تو وہ اختلاف اور تضاد کی طرف آتا ہے۔ اس لیے جو جزئی ابتدائیہ ہے اس میں یہ معجزہ ہے کہ وہ جزئی ابتدائیہ جو ہے جو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے یا جو ڈیمانسٹریشن پیش کرتا ہے اس میں دنیا بھر کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جزئی ابتدائیہ کیا ہے؟ وہ امام کا معجزاتی جسم ہے، ٹھیک، پھر وہ پیغمبر کا معجزاتی جسم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا معجزاتی جسم۔ ابھی آپ سوال کریں گے کہ جو معجزاتی جسم امام کا ہے یا پیغمبر کا ہے، یا جو جزئی ابتدائیہ عقل کل اور نفس کل کا مظہر ہے، یا جو جزئی ابتدائیہ ایک عظیم فرشتہ ہے، وہ آپ کا اپنا جسم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال قابل توجہ۔
اس لیے ہو سکتا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک ہم نے جتنی مثالیں دی ان سب کا اشارہ یہی ہے کہ وہ مقامی وحدت ہے. کیا آپ عام لفظوں میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ اصل میں واصل ہو جانا؟ اصل میں واصل ہو جانے کے بعد جو اصل ہیں، جو آپ ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ امام میں فنا ہو گئے تو آپ امام کے ماذاتی جسم میں داخل ہو گئے تو وہ جسم آپ ہی کا ہو گیا. قطرہ قطرہ تھا اور سمندر سمندر تھا، لیکن جب قطرہ سمندر کی آغوش میں بسنے لگا تو اب اس قطرے کا وجود سمندر ہی ہے. سمندر کا وجود اور قطرے کا وجود الگ الگ اب کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ تو مقامی وحدت ہے. اس لیے کہ پیغمبر اور امام ایک دوسرے سے کب الگ ہیں؟ عقل کل اور نفس کل امام سے کب الگ ہیں؟ عرش کرسی ایک دوسرے سے کب الگ ہیں؟ وہ تو مساواتی رحمانی ہے. تو لہذا وہ مقام ایسا ہے کہ میں ذرا جھجک کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لطیف جسم جن بھی ہے، انس بھی ہے، پری بھی ہے، بشر بھی ہے اور سب کچھ. اب یہ شناخت پر ہے کہ انسان اس کو کیا دیکھنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر وہی ایک شے جن کی صورت میں ظاہر ہو جائے. یہ بہت ہی مشکل بات میں نے کہی، لیکن مشکل کیا ہے کہ وہ تو جزئی ابداعیہ ہے، اس کے ظہورات بہت سارے ہیں کہ وہ کسی بھی نام سے آپ کے سامنے آ سکتا ہے. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ مولا کے نام سے آئے آپ کے پاس اور دیدار کے عنوان سے آئے آپ کے پاس، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ تعویل کے طور پر سمجھ سکیں کہ یہ تو آپ کی اپنی روح تھی. جیسے فرمان میں ہے کہ وہ اپنی روح کے عاشق تھے، وہ اپنی روح کے عاشق تھے، وہ مولا کے عاشق تھے. کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ مولا کے عاشق تھے؟ اس بات کو کیوں نظر انداز کیا گیا کہ وہ اپنی روح کے عاشق تھے؟ ایک بڑی بات کو چھوڑ کے چھوٹی بات کہنا ایسا مناسب ہے؟ لیکن نہیں، اسی میں رحمت ہے. وہ مولا کے عاشق تھے، اس میں کیا سمجھ آئے گا؟ یہ تو سب جانتے ہیں. سب سے اونچی بات اور سب سے رحمت والی بات یہ ہے، اور توحید کی بات یہ ہے، اور ترقی کی بات یہ ہے، اور فنا کی بات یہ ہے، اور اصل میں واصل ہونے کی بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ وہ اپنی روح کے عاشق تھے. اور اس معنی میں بھی کہ مولا ہماری روح ہے. اتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ مولا ہماری روح ہے، لیکن ہماری چھوٹی روح نہیں ہے، ہماری آخری روح ہے، ہماری سب سے اونچی روح ہے، ہماری سب سے بڑی روح ہے، اور ہماری سب سے آخری روح ہے، ہماری سب سے پاکیزہ روح ہے، اور ہماری سب سے قدرت والی، طاقت والی اور سلطنت والی روح مولا. تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ جزئی ابداعیہ جو امام کا ماذاتی جسم ہے وہ ہمارا جسم ہے، وہ آپ کا جسم ہے، وہ سب مومنین کا جسم ہے، وہ سب دنیا والوں کا وہ جسم ہے جس میں سب دنیا والے ایک. اتنی فراخ دلی ہے اس مالی مذہب کے اندر کہ ہمارے قول میں، ہمارے عقیدے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب دنیا والوں کا جسم ہے جس میں سب انسان ایک. دنیا کا کوئی مذہب یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو لوگ جہنم میں ہیں ان کو بھی ایک وقت میں معاف کر دیا جائے گا، ان کو بھی پاک کیا جائے گا، اور ان کو جہنم میں ڈالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ابدی طور پر ان کو عذاب دیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تطہیر ہو جائے، ان کی پاکیزگی ہو جائے، اور پھر آخر کار ان کو وہ مقام ملے جو مقامی وحدت ہے، جو مقامی یکتائی ہے، اور جہاں مونوریلزم ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کی اس موضوع کے اندر کتنے اعلیٰ موضوعات جمع ہو جاتے ہیں
کہ یہ توحید بھی ہے اور یہ رحمت کی انتہا بھی ہے اور یہ معرفت بھی ہے، خود شناسی بھی ہے اور مونوریلزم بھی ہے، اور اسی میں مقام ازل اور ابد کی بات بھی ہے، یعنی وہ مقام جہاں پر سب انسان ایک ہیں وہ مقام ازل ہے، وہ مقام ابد ہے۔ ازل کچھ دور کے ماضی کا نام نہیں ہے، ابد کچھ دور کے مستقبل کا نام نہیں ہے، بلکہ ازل اور ابد روحانیت کے اس اعلیٰ ترین مقام کا نام ہے کہ اس کو ہم حال ہی میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو روحانیت کا وقت ہے وہ زمان اور مکان سے اوپر ہے۔ لہذا یہ سب باتیں آپ کے لیے سوچنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور یہ باتیں آپ کو سمجھ عطا کرتی ہیں، کیونکہ یہ امام کے خزانے کی باتیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بہت اونچی باتیں ہیں، اور یہ بہت گہری حکمتیں ہیں، اور یہ روحانیت کی خاص باتیں ہیں، چونکہ محفل ایسی ہے کہ اس میں جتنے بھی ہیں وہ سب عزیز و محترم ہیں اور بڑے پیارے ممبران بیٹھے ہیں اور بہت ہی صاف اور ستھرے ہیں اور سچے مومن ہیں۔ اس لیے جی چاہتا تھا کہ ہم آپ کو آج خاص باتیں بتائیں، اور اگر ان باتوں میں سے کچھ سوالات ابھرتے ہیں تو بے شک آپ اب یا بعد میں جب بھی چاہیں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ہم کو بفضل مولا اطمینان ہے، تسلی ہے، یہ باتیں شک اور گمان سے بالاتر ہیں، اور یہ روحانی حقیقتیں ہیں جو کئی بار آزمائی گئی ہیں اور کئی دفعہ ان کا مشاہدہ ہو چکا ہے، تو یہ بہت ہی صاف اور ستھری حقیقتیں ہیں، روشن حقیقتیں ہیں۔ ان کے جاننے سے مومن کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور مومن کو برتری ملتی ہے، مومن کو لفٹ ملتی ہے، کیونکہ اس کو مفاتحہ کہتے ہیں، اور جو بھی روحانیت کی باتیں، راز کی باتیں اور امام کے خزانے کی باتیں، باطن کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اس کو مفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سے مریدوں کو ترقی ہوتی ہے، ان کی روح کو بلندی ملتی ہے، اور جتنی روحانی ترقی ہے وہ اسرار کے جاننے سے، خدا کے بیدون کے جاننے سے ترقی ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے، اور بہت سے سوالات سے، شکوک و شبہات سے مومن کو چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی خوش بختی ہے، یہ آپ کی اپنی کوشش ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے لیے ایک ادارے کو قائم کیا ہے اور مجلس کے لیے آپ نے اہتمام کیا ہے، اس لیے آپ اس نعمت کے حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے یہ نعمت رکھی جائے۔ بڑی شکر گزاری کے ساتھ اس نعمت کو ختم کیا جائے، اور اس پر خداوند کا جتنا شکر کیا جائے ہم سب مل کے کم ہے، تو ہمیں مولا کی شکر گزاری ہر وقت بجا لانی چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کچھ نہیں ہیں، اور جو کچھ رحمت و عنایت ہے وہ مولا کی ہے، اور اگر ہم لاشیں ہیں اور اس لاشے کو کوئی شے بناتا ہے تو وہی بناتا ہے، اس لیے کہ یہ تربیت، یہ علم، یہ دین اور یہ نعمت اور یہ راستہ، یہ روشنی اور یہ ساری رحمتیں اسی کی ہیں۔ تو قائل ہونا چاہیے کہ یہ ہم سے نہیں ہے، اور یہ اسی کی دولت ہے، اور دولت ہی لازوال ہے، اور دولت ہی پائندہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو پوچھا جا سکتا ہے، اگر سوال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ شکریہ یاری میرا۔ سر آپ نے ابھی فرمایا یاجوج ماجوج، جی ہاں،
بعد میں فرمایا کہ ظاہر اور باطن ایک پردہ، یاجوج و ماجوج کو اس کو چاٹنا، اور اس کے بعد ظاہری نگاہ اور باطن نگاہ مل جاتی ہے. اس کے بعد میں ظاہری نگاہ سے ہم روحانی مشاہدہ. اس طرح یاجوج اور ماجوج اور جو پردہ کیا چیز ہے، ان کا چاٹنا یہ کیا چیز ہے، اور جب دونوں نگاہ مل جاتی تو پھر کیا چیزیں دیکھتے ہیں روحانیت میں. یاجوج و ماجوج کا ایک دوسرا نام ہے لشکر امام زمان، چونکہ وہ امام زمان کا کام کرتے ہیں. وہ کچھ روحیں ہیں، اور پردہ جو ہے وہ روحانی قسم کا پردہ ہے جو نفس امارے کا بنا ہوا ہے، یعنی انیمل ساؤل، حیوانی روح کا پردہ ہے. تو اس لیے اس کو چاٹتے ہیں، اور اس کے اٹھانے سے انسان کے اندر کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ روحی حیوانی کو کثیر سے لطیف بنایا جائے تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اور جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں وہ کئی چیزیں ہیں. ایک تو روح کے ذرات ہیں جن کا بار بار ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. روح کے ذرات کسی اور وقت نظر نہیں آتے ہیں جب تلک کی ظاہر اور باطن کے درمیان کا وہ حجاب نہیں اٹھایا جاتا ہے، تو روح کے ذرات نظر آتے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے اس میں ظاہری نورانی دیدار ہوتا ہے، یعنی امام کا معجزاتی جسم، یعنی امام اپنے نورانی جسم میں سامنے آتا ہے اور امام کا ظہور ہو جاتا ہے. اور یہ عام کی بات ہوئی. اور پھر اس کے علاوہ جو روحانیت کی آوازیں ہیں جیسے سور اسرافیل اور روحوں کی گفتگو یا پرندوں کا بولنا، یہ سب چیزیں جو باطن کی چیزیں تھیں وہ ظاہر میں نمایاں ہو جاتی ہیں. اور پھر خوشبوئیں جو جنت کی ہیں، جو روحانی چیزیں ہیں، ان کا احساس ہوتا ہے وغیرہ. اس قسم کی بہت ساری چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے، مشاہدہ